مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر ایک گستاخی کی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں، ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی ایف آئی آر ہے، یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ ہیں، مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی۔ انہوں نے پوری کمپین چلائی، جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے، اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ ان کے اوپر اس ایف آئی آر میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے۔ 295A جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے۔ پرانے قانون میں اس کی سزا 10 سال کی قید ہے، اب نئے قانون میں انہوں نے اسے عمر قید کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو عارف علوی صاحب تھے، انہوں نے بغیر سگنیچر کیے اسے واپس کر دیا ہے، یعنی وہ کھو کھاتے ڈال دیا ہے۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے، نہ کورم پورا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی، وہ انہوں نے ان کے منہ میں ہڈی دینی تھی علماء کے طبقے کے، اور الٹیمیٹلی ہونا وہی تھا جو اب ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں، جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے، اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس مکتب فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں۔ وہ مکتب فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں۔ حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے۔ اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا، اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے، معافی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں، ہاں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔
تو تمہارے اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. یہ جو جن دیوبند کے تم سارے فرقوں پہ مسلط ہوا ہے تو وہ تمہیں میں سے نکلا ہے, لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے, چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, ہم چندہ بک بھی نہیں بنائیں گے. اتنا جگرا. ہاں, یہ جگرا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے. باقی لوگوں میں یہ جگرا کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے. تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آ گئے ہیں اور یہ تکلیف دہ چیز ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حرکت کی جاتی کہ ان کے اوپر اس طریقے سے FIR کٹوا دی اور ایک انتشار کی فضا انہوں نے کریٹ کر دیا اور YouTube کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اگرچہ انڈائریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے, میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کا نہ بولا ہو اس نے کبھی بھی, میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر FIR کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی, صرف میں نے جرت کی تھی, ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ اس کے گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے, لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے, میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے. میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی, ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد, غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا, اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد. حالانکہ یہ پروننسیشن بھی غلط ہے, سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں. میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں. ہاں, سارے مولوی جتنے وی لاگ بنا رہے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں غلط نام لے رہے ہیں. یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص. وہ دونوں کو, اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص. تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو, اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف اور FIR کٹوائیں گے یہ کچھ. حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی. اس نے کہا بھائی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا. ارے غلطی سے اسی لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو, وہ عمر ابن سعد ہے. خیر, انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا, معافی کو قبول نہیں کیا. کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی, ان کا رد کرتے کرتے. اب ان کو تو موقع مل گیا, وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی, جلالی پارٹی, اور یہ سارے لوگ, انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اب اس میں اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے. انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا, لیکن نام لے دیا عمر بن عاص.
اور پھر نعوذ باللہ خبیث. یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے. باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے. ہاں, ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین, اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے, آمین. تو اس نے کہا کہ خبیث, لعنتی اور کتا, ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں. اب ان کو موقع مل گیا, انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے, یہ اصل میں توہین ہے. ہاں, کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا جو اس نے خود کیا ہوا ہے. جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا, آج تک مثال دی جاتی ہے. اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں. ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی, لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو, یہ تو ڈبل صحابی, اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں, انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں, کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے, وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے, نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے. تو وہ کوئی توہین نہیں ہے. توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر ایف آئی آر کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اس پورے ایپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کریٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں, اس کا کریٹیکل انالیسس کروں اس پورے ایشو کا. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. 5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا, خصوصاً بریلوی عوام کے لیے اور باقی تمام مکاتب فکر کی عوام کے لیے بھی بالعموم. علمی پوائنٹ نمبر 1, اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. یہ کرامت ہو گئی نا, اللہ کی طرف سے, میں نہیں دکھائی. جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ, جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے, کالا کوا, اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہاں, بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز, میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ. جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کے لیے سینیٹر, بلکہ آل ٹائم سینیٹر, لانگسٹ سرونگ سینیٹر, 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوئے, ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا, تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے, اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی, بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھئی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی.
सामने बैठ के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। तो फिर मैंने कहा था कि मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर इतना शौक है ना तो अपनी नुमाइंदा शख्सियत को निकालो। मैं एक से बात करूंगा, तुम कहोगे ये तो नुमाइंदा शख्सियत ही नहीं, दूसरे से बात करूंगा इसे तो मुनाजरे का फन नहीं आता, बड़ा लॉन्च करो। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैं तो इनके साथ पहले दिन से मैं तो लिख के लगाया हुआ, मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इल्मी दलाइल रखूंगा, आप भी अवाम की अदालत में इल्मी दलाइल रखें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का मुंह बंद करने के लिए, जिनको कभी शैतान वसवसे दिलाता है कि इंजीनियर साहब बैठते हो, तुसी बैठ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बह सकते, मैं तो छाड़ दो, हाँ ਤੁਹਾਡੇ तजुर्बे नहीं हुए। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपको नेगेटिव तारुफ हुआ था रियल टाइम। आज जितने लोग आए हैं ये ऑलमोस्ट पहली दफा ही आए हुए होते हैं हर दफा, क्योंकि मैंने दूसरी दफा आने से मना किया हुआ है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था? आयो ना दाढ़ थले मौलवियो, और कब मनुका दिया नहीं, मैं थोड़ा जख्म छिलांगा, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, कैंसर बना के रख देंगा। मनुका दिया नहीं कहते हो, पहले और लोग सन पाई। हाँ हूं वास्ता किसी और बंदे नाल पे है थोड़ा, जड़ा चंदे नहीं लेता, हाँ अपनी जेब से खिलाता है। हाँ तो ये इनकी ख्वाहिश थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि भाई ठीक है, फिर आप बड़ा बंदा को लॉन्च करें, इधर बैठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। और अगर कोई बड़ा आपका लॉन्च नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपके बड़ों को पता है कि गल वध गई है और गल ठीक पे करता है। मुझे ये जोड़ते हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ। तो भाई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जब लॉन्च हुआ था तो नुमाइंदा शख्सियत सामने आई थी, पीर मेर अली शाह साहब, हाँ इसी तरीके से सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस की तरफ से। आज की दिन है तुम्हारे नुमाइंदा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उतना बड़ा फितना हूं। हमारे साहबा इकराम अलैहिम रिदवान पे जब बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर था हुजूर के साथ, छोड़ गया, सिर्फ 80 बंदे साथ रह गए। एक तकब्बुर का जुमला निकल गया, वो सूरह तौबा में अल्लाह ने नकल किया कि जब हम बदर में थे तो गालिब आए थे, तो आज हमारी तादाद तो ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली। उस मुश्किल वक्त में जब 12,000 का लश्कर छोड़ गया नबी इस्लाम को, सामने हजारों का लश्कर है कबीला हवाजन का, नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े हैं अपने खच्चर पे सवार होकर। अनन नबी ला कज़िब अरब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो आओ ना तुम भी, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, हाँ बरेलवियों का इमाम, कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर बाहर, इंजीनियर जनाब आपको यहां बिठा के खुद सामने बैठेगा। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंद का इमाम। हाँ तकी उस्मानी साहब देवबंद मदरसे में इंडिया गए कुछ अर्सा पहले, इस तरह इस्तकबाल हुआ जैसे इमाम हनीफा कब्र से निकल आया। हाँ आप वीडियोस देखें। तो आज बुरा वक्त आया फिरकों पे, निकलो और आओ दिफा करो चिश्ती रसूलुल्लाह का, थानवी रसूलुल्लाह का, जो कुछ तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। और अगर तुम कहते हो कि किताबें बदल गई हैं, भाई तुम्हारी किताबों की तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उसका सबूत यह है कि मनवाओ बरेलवियों से कि थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया था उसने, और मनवाओ देवबंदियों से कि चिश्ती रसूलुल्लाह तुम्हारे अब्बे ने नहीं पढ़वाया था। आपस में मानने के लिए तैयार नहीं है, और हम कहते हैं दोनों ठीक कह रहे हो कि इन्होंने पढ़वाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अहले हदीस को शौक है, निकालो साजिद मीर साहब को। और अगर इससे भी मैंने आसान कर दिया, अगर ये कहते हैं ना नहीं वो ये बुजुर्ग हैं आ नहीं सकते, ठीक है एक वीडियो बनाए, वीडियो ट्वीटे तो ये डिलीट कर देंगे, वीडियो डो फोटोशॉप नहीं चाहिए फतवा। वीडियो में कहें कि ये छोटू मेरा है, इसकी जीत मेरे फिरके की जीत, और इसकी हार मेरे फिरके की हार है, मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा। यार इतना आसान कर दिया, और क्या करें। और ये भी इनकी ख्वाहिश में, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। ओ भाई जो मेरी तस्वीर लगा के हजारों के व्यूज लें, वैसे सैकड़ों लोग भी ना उन्हें देखें, मुझे क्या जरूरत है उनके साथ बैठने की, मुझे बताएं। हैं? तो ये इल्मी पॉइंट नंबर 1 था कि ये खुद आपस में टूटे में, मेरा दावा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इल्मी पॉइंट नंबर 2, मौलवी स्लिप ऑफ टंग को भी, सबकत लिसानी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं होता, अगरचे आप एलानिया माफी मांग लें। इसका मतलब है कि मौलवी का क्राइटेरिया अल्लाह ताला से भी बढ़ गया हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह।
جی سورت الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی نزا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو، اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے رپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی، لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے، فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی علیہ السلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں، یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اون نہیں جانتے. تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. اور نبی علیہ السلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا جی میں نے دل چیر لیا تھا. تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا. اور چھڑ دو تسی دلوں دے حال. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فرمودہ لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے. مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریلز کا سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبرہ زیرہ بھی پا دیں گا، پڑھ کے دسے. اور ان لوگوں نے قطعاً کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا.
جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا، تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی، اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے، میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا، وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے وہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ گستاخی کوئی نہیں تھی، بالکل جعلی بات ہے، وہ ساری باتیں بخاری مسلم قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، صرف انہوں نے اس میں ایک جملہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا جو کہ اس سے زیادہ ہلکا تھا، جس سے زیادہ بھاری جملے امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اور بخاری مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام ناراض رہے 1 مہینے تک، بخاری مسلم میں ہے۔ اس حد تک بات چلی گئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو طلاق دے کے چھوڑ دو اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح گزارا نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں بتا دو کہ اگر یہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں، یعنی اس لیول تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کیا ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں خالی، قرآن میں بھی ہے، سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں۔ پھر باقاعدہ نبی علیہ السلام ایک اپنی بیوی کے پاس گئے کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا، تو سب نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو چوز کیا۔ اور جنید جمشید صاحب سے ایک تھوڑا سا مسئلہ ان کی نظر میں مس ہینڈل ہوا، اس کے باوجود اس نے غیر مشروط اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، کوئی مولوی اس کے اپنے فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اور جو انٹرنل باتیں ہیں وہ تو ان کے بھائی نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے، ان کے بڑے بھائی جو اس پورے سلسلے میں سارے دیوبند اہل حدیث بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے جو گندے چہرے ہیں نا اندر کے، وہ کچھ اس نے جو مجھے بتایا ہے نا وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے آپ کو نہیں پتا، میں کہ مجھے زیادہ پتا ہے، کیوں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں ہم رہے، ہمیں پتا ہے کتنی غلاظت کے اندر گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس وقت اکیلا میں تھا جس نے جنید جمشید صاحب کی سپورٹ کی تھی اللہ کے فضل سے، اور پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا۔ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں دکھائیں جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ڈائریکٹلی کی ہوئی تھی، تو اس پورے معاملے کو اللہ کے فضل سے میں نے ڈائلیوٹ کیا۔ تو یہاں پر بھی جب یہ جنید جمشید صاحب والا معاملہ ہوا تو انہی دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایشو چل رہا تھا رحمہ اللہ تعالی سیدہ عائشہ کے حوالے سے، اس نے بھی آ کے کیمرے میں معافی مانگی، لیکن ہوا یہ کہ بریلویوں نے کہا کہ عامر لیاقت کی تو توبہ قبول ہے لیکن جنید جمشید کی قبول نہیں ہے، اور دیوبندیوں نے کہا کہ جنید جمشید نے توبہ کر لی ہے نا، قبول ہے، لیکن عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ہاں ویڈیوز ہیں سرکار، ہاں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنی ٹویٹس اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ننگے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح مولوی ننگے ہو چکے، ہمیں تو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی غفران سیالوی صاحب نے معافی مانگی، مفتی حنیف قریشی پارٹی نے قبول نہیں کی۔ اب مفتی حنیف قریشی پارٹی معافی مانگ رہی ہے، اب وہ لوگ جلالی پارٹی اور غفران سیالوی پارٹی قبول نہیں کر رہی، تو دیکھ لیں پیڑے کما دے پیڑے نتیجے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود چلیں 1 یا 2 بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کلیریفیکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں، اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا ان فرقوں کے باقی مولوی بھی
سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن سعد، عمر ابن سعد، عمر ابن سعد۔ چلیں میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے، عمر ابن سعد ہے۔ اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں۔ یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا کو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے، عمر، ٹھیک ہے، یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر، اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے، وہ ہے عمر، اور ایک ہے لفظ عمر، وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے، اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں۔ جو جامعہ ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام۔ عمر ابن ہشام کون؟ ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما، اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو یہ عمر اور عمر کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء